بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 واقعات سناؤں گی، اور میں جس بک سے آپ کو یہ واقعات سنا رہی ہوں اس کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 قصے۔ ابن التیاح دوڑتا ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذکر سے اہل مجلس کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ابن التیاح نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بیت المال زرد اور سفید مال سے بھر گیا ہے، یعنی سونے اور چاندی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور ابن التیاح کا سہارا لیے بیت المال پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے چاندی کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا، اے زرد مال، اے سفید مال، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بیت المال میں 1 درہم یا 1 دینار بھی باقی نہ رہا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو صاف کرنے اور پانی چھڑکنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں پر 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور قصہ سناتی ہوں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے، تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے پر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ منافقین کی یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اس لیے چھوڑ آئے ہیں کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تمہیں وہاں چھوڑا تھا جو کہ منافقین کو واپس کرنی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنج و غم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے۔ تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔